بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ ایک بار پھر ہم اس سیریز میں ڈاکٹر قدسی رضوی کے ساتھ حاضر ہیں۔ ابھی تک ہم نے لگاتار جن موضوعات پر بات کی ہے وہ کنٹروورشیل بھی تھے اور کنٹینشیس بھی تھے، ان پر ابھی تک اتنی زیادہ گفتگو نہیں ہو پائی تھی، لیکن ہم نے اس پروگرام میں اس سیریز میں یہ کوشش کی ہے کہ ہم ان سوالات کو اٹھائیں کہ جن کا جواب عام طور پر ہمارے ناظرین کو نہیں مل پاتا ہے۔ اسی سلسلے میں ہم نے اسلامک ایکسٹریمزم، اسلامک ٹیررزم اور ریلیجن اور اس کے سامنے آنے والی جو برائیاں ہیں ان کو الگ الگ اینٹی بتا کر آپ کے سامنے اپنی گفتگو کو آگے بڑھایا۔ اسی سلسلے میں اس کڑی کو جوڑتے ہوئے ہم ڈاکٹر قدسی رضوی صاحب سے ایک نئے رخ پر سوال کرنا چاہیں گے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت علیہ السلام نے جو تعلیمات دی ہیں اس میں تمام حکمت کے اور فلسفے کے گوشے نمایاں ہوتے ہیں، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ انسان کیا ان سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، اور کچھ ایسے گوشے جن پر آپ روشنی ڈالیں تاکہ ہمارے ناظرین اس سے فائدہ اٹھا سکیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے اس گوشے کی طرف توجہ کروائی۔ ائمہ اہل بیت یا رسول اور اطرت ان کی علیہم الصلاۃ والسلام جہاں کامل البشر ہیں، پرفیکٹ ہیومن بینگز ہیں، وہ ہر لحاظ سے پرفیکٹ ہیں، اپنے علم میں، تقوی میں، اخلاق میں، کردار میں، اور اللہ نے اسی لیے ان کو انسانیت کی تربیت کی ذمہ داری سونپی، ان کو کامل بنایا۔ انہوں نے الہی علم کی روشنی میں ہم کو ایسے اقوال، فرامین، تعلیمات عطا کی ہیں کہ بغیر کسی مبالغے کے اگر آپ ان پہ غور و فکر کریں اور ان کو اپنی زندگی میں شامل کرنے لگیں تو انسانیت کی تمام پریشانیاں دور ہو سکتی ہیں۔ اب کیونکہ یہ خود اتنے ڈائمنشنز ہیں انسانی زندگی کے اور اتنی زیادہ اس میں ویریشنز ہیں کہ ہم لوگ سب کچھ تو ڈسکس نہیں کر سکتے، مگر فار ایگزامپل جس سے ہم دنیا کو ایک میسج دینا چاہتے ہیں حقیقی اسلام کا، وہ یہ ہے کہ اسلام جہالت کو پسند نہیں کرتا، جہل کو پسند نہیں کرتا، علم کو پسند کرتا ہے، اور اسلام کی بنیادیں علم پر ہیں، علمی دین ہے، یہ ریشنل دین ہے۔ لہذا رسول خدا کی مشہور و معروف حدیث ہے کہ علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین جانا پڑے، یا دوسری حدیث ہے کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر واجب ہے، یا علم کے اور بھی بہت سے فائدے۔ اصول کافی جو ہماری حدیث کی کتاب ہے اس میں بھی پورے باب ہیں علم کی فضیلت کے اوپر، علماء کی فضیلت کے اوپر۔ اسی طرح مختلف بہت سی باتیں ہم لوگوں نے اس ایپیسوڈ میں تجارت کے عنوان سے اور اقتصادی باتوں کے اوپر ڈسکس کیا۔ میں ایک حدیث وہاں سے پیش کرتا ہوں آپ کی خدمت میں۔ میں اس حدیث کو آپ کے سامنے، اپنے ناظرین کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ قول ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، کہ خداوند عالم کسی مومن کی روزی اور درآمد بند نہیں کرتا مگر یہ کہ اس کے لیے اس سے بہتر اور مفید راستہ کھول دیتا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے، یہ حکمت آمیز گفتگو ہے، یعنی اصل میں اللہ سے روزی طلب کرو، وہ ہے رازق، اور روزی کے لیے اتنا پریشان نہ ہو جاؤ کہ باقی تمام قدروں کو بھول جاؤ اور انسانیت سے گر جاؤ اور ہر راستہ اپنا لو کہ ہمیں روزی مل جائے۔ اللہ تمہیں روزی دے گا اور تمہارے لیے نئے راستوں کو کھولے گا۔ تمہارا کام ہے محنت کرنا، تمہارا کام ہے ہارڈ شپس کو برداشت کرنا، تمہارا کام ہے مسلسل سعی کرتے رہنا، اپنی سکل ڈیولپمنٹ کرنا، اپنے کو قابل بنانا، اہل بنانا۔ دوسرا ایک اور قول ہے کہ دیکھیے، اگر آپ کسی شہر میں تجارت نہ کر سکیں، وہاں کے حالات درست نہیں ہیں، بزنس وہاں پہ نہیں فیزیبل ہے، تو رسول خدا کا قول ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر زندگی کے مسائل اور تنگ دستی کسی کو گھیر لے، اسے کام اور تجارت کے لیے نکلنا چاہیے۔ اپنے رنج و غم اور گھر والوں کی پریشانی کا سبب نہیں ہونا چاہیے۔
آپ دیکھیے کہ کتنی اچھی اس میں حکمت آمیز باتیں ہیں کہ انسان کو قرآن اور دین نے انسان کو کاہل نہیں بنایا ہے، بلکہ قرآن نے یہ خود ایک اصول ہے ہمارا کہ لیس للانسان الا ما سعی، انسان کو کے لیے کچھ نہیں ہے مگر وہ کہ جس کی وہ کوشش کرے، خود سے سعی، یعنی اسلام نے انسان کو ڈائنامزم عطا کیا ہے، ڈائنامک بنایا ہے، سٹیٹک نہیں بنایا ہے، سٹیگننٹ نہیں بنایا ہے۔ حرکت کرتے رہو، کیونکہ پوری کائنات میں حرکت پائی جاتی ہے، حرکت کرو اور ترقی اور کمال کی طرف بڑھتے رہو، اپنے گھر والوں کی پریشانی کا سبب نہ بنو۔ آپ اس حکمت آمیز بات کو دیکھیے، کتنا اس پہ مسلمان کو غور کرنا چاہیے۔ اگر مسلمانوں میں پسماندگی پائی جاتی ہے، بے روزگاری پائی جاتی ہے، اس کے فیکٹرز بہت سے ہیں، مگر تمام چیزوں کو دوسروں کے اوپر سر مڑ دینا جو ہے وہ یہ کوئی حل نہیں ہوا۔ ہم نے خود کیا کیا؟ کیا ہم نے اپنے آپ کو علم سے مضبوط کیا؟ کیا ہم نے اپنے آپ کو ایجوکیشن میں ایکسل کیا، آگے بڑھے، ٹیکنالوجی میں آگے بڑھے، اور جو فیلڈس ہیں اس میں آگے بڑھے؟ کیا ہم نے بزنس کے لیے کوشش کیا، یا ہم چاہتے ہیں کہ گھر پہ بیٹھے رہیں، ہاتھ پہ ہاتھ رکھے رہیں اور تمام کام خود ہی ہمارا ہوتا رہے، گھر والے پریشان رہیں کہ نکما لڑکا ہے، کچھ کرتا ہی نہیں ہے؟ یعنی اسلام ایسا مسلم اور مومن نہیں چاہتا کہ جو جاہل ہو اور نکما اور کاہل ہو۔ اور یہ کتنی حکمت آمیز بات ہے۔ ایک حدیث اور پیش کر دوں تاکہ یہ باب نیکسٹ باب میں آ جائیں، کہ آپ دیکھیے کہ گناہوں کے ترک کرنے پہ انسان کی شخصیت کو اگر بنانا ہو، یہ دوسرا پہلو کہ ترقی کے ساتھ ساتھ مورل ویلیوز اور اخلاقیات پر برابر سے زور ہے۔ ایک طرف ویسٹ ہے جو صرف مادی ترقی چاہتا ہے، آپ کا جیسا بھی کردار ہو، آپ جیسے بھی اپنی ویلیوز رکھتے ہو، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، پروفٹ کمائیے اور پروفٹ دیجیے، پلیجر خود حاصل کیجئے اور دوسروں کو پلیجر کے سامان مہیا کیجئے، چاہے جیسا پلیجر ہو وہ۔ لیکن اسلام کیا کہہ رہا ہے؟ شخصیت کو اگر بنانا ہو تو یاد رکھو کہ روح تمہارے ساتھ، جسم کے ساتھ روح بھی شامل ہے۔ امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ بدبختی، حادثات، پریشانیاں، ناکامیاں، یہ سب انسانوں کے ہاتھوں اس کی گناہ کے وجود پر آتے ہیں۔ یعنی اور خود امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک قول ہے کہ جس شخص کو اس کی خواہشات گمراہ کریں وہ ہلاک ہو گیا۔ آپ یہاں سے دیکھیے کہ اسلام کی یہ حکیمانہ باتیں، مختلف زاویے ہیں تو کچھ نہیں ہے، اتنی حکیمانہ گفتگو ہے کیونکہ اسلام نے انسان کو معظم جانا ہے، باشرف مخلوق جانا، اشرف المخلوقات، کہ جو جسم بھی رکھتا ہے اور روح بھی رکھتا ہے۔ گناہ میں مبتلا ہونے والا تمام ہلاکتوں کا باعث بن جاتا ہے۔ اگر زندگی میں بدبختیاں ہیں، پریشانیاں ہیں، مصیبتیں، اس کا مطلب کہ گناہ زیادہ ہو رہا ہے، یعنی اللہ کی اطاعت نہیں ہو رہی ہے، بندوں کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے۔ جو انسان کی ذمہ داری ہے اللہ کی طرف سے، جو اس کی ایگزسٹینشیل ذمہ داریاں ہیں، اس کی وجودی ذمہ داری ہیں، سماجی، اخلاقی، مختلف، وہ اپنی ذمہ داریوں کو پورا نہیں کر رہا ہے، اس کا مطلب اسی لیے وہ ان ذمہ داریوں سے جب ہٹتا ہے تو اپنی ہوس کا شکار ہو رہا ہے، جسم کو فریب دے رہا ہے، جسم کی ڈیمانڈز کو پورا کر رہا ہے غلط راستوں سے، لہٰذا وہ بدبختیوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ آپ نے حکمت کی بات کی۔ اسلام کا دار و مدار جو ہے وہ عقل و بصیرت پہ ہے، بے شک، اور انسان کا باشعور ہونا بھی اس کی ترقی کی معراج کو فراہم کرتا ہے۔ بے شک، یعنی آپ کو جو مسلمان معاشرہ ہے اس کو دیکھتے ہوئے آپ کی انالیسس کیا کہتی ہے کہ جو اکثریت ہے ہماری وہ باشعور ہے، یا اس کی ترقی کو دیکھتے ہوئے آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں، ایک اسٹیمیٹ لے سکتے ہیں کہ وہ ابھی شعور سے کافی دور ہے؟ ایک مفصل جواب اس کی ضرورت ہے، گو کہ وقت میں گنجائش زیادہ نہیں ہوتی ہے۔ بے شک قرآن نے اور قرآن کے جو ڈیوائن ٹیچرز ہیں، یعنی محمد و آل محمد علیہم الصلوۃ والسلام، انہوں نے عقل پر بہت زور دیا، کیونکہ اسلام عقل کو دعوت دیتا ہے، اسلام علم کو دعوت دیتا ہے، علمی باتیں کرتا ہے، منطقی گفتگو کرتا ہے، ریشنالٹی کو اپیل کرتا ہے، اور عقل کے ساتھ ساتھ بصیرت کو رکھا۔ یعنی عقل اگر روحانی ہدایت کے ساتھ ہو جائے، ایک الہی جو رہبر ہیں، جو رہبران الہی ہیں، ان کی تعلیمات اور ان سے محبت کے ذریعے جو بصیرت پیدا ہوتی ہے کہ جو انہوں نے بتایا ہے اس میں غور و فکر، تو عقل جو ہے وہ مادیت کا شکار نہیں ہوتی ہے، بلکہ وہ ارتقاء کرتی ہے روحانیت کی طرف اور گہرائی میں جاتی ہے۔ تو عقل
اور بصیرت یعنی فور سائٹڈنس، چیزوں کو گہرائی میں دیکھنا، غور و فکر کرنا، ان کے اچھے اور برے پر نگاہ رکھنا، ان کے فوائد و نقصانات کو دیکھنا، اس پر زور دیا گیا اور اس کو جو ہے وہ زندگی کا حصہ بنایا گیا کہ اٹھتے بیٹھتے اس سے فراموش نہ ہونا۔ مگر افسوس کی بات ہے کہ ہمارا جو اس وقت کا جو معاشرہ ہے وہ ہمیں ان ڈائمنشنز میں دور نظر آتا ہے، لیکنگ یہ چیزیں ہیں۔ یعنی اگر آپ عقل اور خرد اور شعور اور بصیرت کی بات کریں تو بڑی مشکل سے ایسی باتیں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ انسان ہوا و ہوس کا شکار زیادہ ہے، یا وہ اس نے اپنا کچھ اصول بنا لیے ہیں جسے وہ مذہب کا نام دے دیتا ہے، جبکہ مذہب اس کے خلاف ہے، لیکن اس نے اس کو مذہبی جامہ پہنا دیا ہے۔ جو سماج کہہ رہا ہے یا جو مغرب سے متاثر ہے، جس کے لیے ایک ورڈ ہے ویسٹاکسیکیشن، ویسٹ سے انٹاکسیکیٹڈ ہیں آپ، اور آپ نے اس ترقی کو اصل معیار سمجھ لیا کہ جیسے وہ رہتے ہیں، جیسے وہ اٹھتے ہیں، جیسے وہ بیٹھتے ہیں، ان کے کھانے پینے اور رہن سہن اور کپڑے اور لباس اور کلچر کو اصل مان لیا، جبکہ اسلام نے کہا تھا کہ عقل اور فراست اور بصیرت کو دامن نہ چھوڑنا۔ یہ دیکھو کہ فائدے کی بات ہے تو جہاں بھی ہو، حکمت کی بات جہاں بھی ہو لے لو، لیکن ہم نے جو ہے وہ دقیانوسی باتیں، بلائنڈ فیتھ، پرانی چیزوں پر اٹے رہنا، ڈٹے رہنا، سماجی باتیں، الٹی سیدھی گفتگو، اس میں زیادہ وقت گزارا، جبکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ عقلی گفتگو کرو، عقل کو تیز کرو، بصیرت پیدا کرو، علم حاصل کرو، اپنے کو بہتر انسان بناؤ، اپنے معاشرے کو اچھا بناؤ۔ اس میں ہمیں ابھی بہت ورک کرنے کی ضرورت ہے، باقاعدہ ان ایریاز پر ہمیں ورک کرنا ہے۔ یعنی آپ یہ مان رہے ہیں کہ اگر شعور کی بات کی جائے، یعنی شارپ مائنڈڈنس کی بات کی جائے، تو ابھی جو مسلم اکثریت ہے وہ اس سے کافی دور ہے اور کافی زیادہ ورک کی ضرورت ہے۔ اسی کڑی میں قرآن نے جس بات پر زور دیا ہے کہ تم غور و فکر کیوں نہیں کرتے، بے شک، افلا یتدبرون فی القرآن، اس کے ساتھ ساتھ ایک گوشہ ایسا قرآن نے لیا ہے کہ جہاں پر کاسمولوجی کی بات ہو رہی ہے، یعنی پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ بدیع السماوات والارض، ہم نے تمہارے لیے زمین اور آسمانوں کو بنایا۔ یعنی ہم زمین اور آسمان پر غور و فکر کر کے کیسے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں؟ ہاں، ہم کیسے اس سے مستفید ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ دیکھیے، جب آپ مین اینڈ یونیورس کی بات کرتے ہیں تو کاسمولوجی، یعنی جسے کہتے ہیں کہ آپ عالمین کا جو علم ہے، اس کاسموس کے بارے میں غور و فکر، یہ انسان کے لیے ہمیشہ سے مسٹیریس رہا ہے۔ بلکہ مجھے ایمینول کانٹ کی ایک بڑی اچھی بات یاد آتی ہے، ایک جرمن فلاسفر، جنہوں نے کہا کہ مجھے دو چیزوں نے ہمیشہ متحیر کیا اور مجھے ایسٹونشمنٹ میں ڈالا۔ ایک ہے اسٹاری اسکائز ابو اور دا ہیومن سول ود ان، میرے اوپر جو آسمان ہے، یہ ستاروں بھرا، اس میں یہ بڑا مسٹیریس ہے، اور دوسرا خود انسان کی اپنی روح، اس کا نفس۔ تو اللہ نے مختلف آیات میں ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، صاحبان فکر کے لیے، صاحبان عقل و شعور کے لیے زمین اور آسمان کی خلقت میں اور رات اور دن کے آنے جانے میں اور کشتیوں کا سمندر پہ چلنے میں، ہر چیز میں ہم نے غور و فکر کی باتیں رکھی ہیں کہ وہ ان میں غور و فکر کریں۔ اس کا فائدہ کیا ہے؟ پہلی بات تو آپ کو معلوم ہو کہ نیچر آف کاسموس کیا ہے، نیچر آف کائنات کیا ہے۔ اس کا نیچر اگر میں کہوں تو یہ غلط نہ ہوگا، میں اس کو ڈیفائن کروں گا کہ اصل میں یہ پوری کائنات مسلم ہے۔ یعنی کیا؟ یہ اللہ کی اطاعت پر سر تسلیم خم کیے ہوئے ہے۔ اس کے مزاج میں اسلام ہے۔ اس اسلام کا مطلب وہ روزہ نماز نہیں ہے، بلکہ اس اسلام کا مطلب ہے مکمل سرنڈر اور سبمیشن اللہ کی مرضی کے سامنے۔ تو یہ پوری کائنات چاہے قہری طور پر ہو، لیکن اللہ کی مطیع ہے، فرما بردار ہے، اس میں اللہ نے حرکت رکھی ہے، اس میں تکامل رکھا ہے۔ یہ جو ہے اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں کہ سورج اور چاند جو ہے وہ
تیر رہے ہیں، چلتے چلے جا رہے ہیں، ہے نا، ان کے اندر جو ہے وہ حرکت اور موشن پایا جاتا ہے. وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، اور ہر ایک جو ہے وہ اپنے مدار میں، اپنے آربٹ میں یسبحون کہا ہے، فلوٹ کر رہا ہے. یہ بڑی بہترین موجودہ دور کے سائنٹسٹ حضرات اس یسبحون کو سمجھ سکتے ہیں. عرب کے بدو نہیں سمجھ سکتے تھے. یسبحون جو ہے وہ کسی شے کا یوں بڑھنا نہیں ہے، بلکہ اسپیس میں اور ویکیوم میں کسی شے کا فلوٹ ہونا. لہذا اگر آپ ماڈرن کاسمولوجی سے جا کے پوچھیں تو جو پلانٹس اور سٹارز ہیں ان کی جو حرکت ہے وہ ایسے جیسے وہ فلوٹ ہو رہے ہوں، سویم کر رہے ہوں. تو اس میں غور و فکر اس لیے کروائی کہ قرآن نے کہ کائنات کا مزاج سمجھو. کائنات کا مزاج ہے مسلم ہونا، اور تم ہو اشرف، تو پھر تم کیوں نہیں اپنے خالق کو، اپنے وجود کو سبمٹ اور سرنڈر کر دیتے ہو؟ یعنی محبت کی بنیاد پر اس کی معرفت کیوں نہیں حاصل کرتے؟ جب پوری کائنات اس کی مطیع ہے اور اسی کے نظام پر چل رہی ہے تو ٹکی ہوئی ہے. اگر خود ادھر ادھر ہو جائے، ٹکرا جائے اور دیکھیے تو سب کچھ ختم ہو جائے. تو اس انسان کے جس کے پاس فریڈم ہے، فریڈم آف چوائس ہے، وہ ایک آزاد مخلوق ہے. اس کو اپنی عقل اور اپنی شعور اور بصیرت کو استعمال کر کے ایک خدا کو ماننا چاہیے، تاکہ تمام بندے ایک پلیٹ فارم پہ آ جائیں. کسی کے مختلف خدا ہوں گے تو پھر تفرقہ اور لڑائی شروع ہو جائے گی. ایک مذہب، ایک خدا، اسی کا قانون، اسی کا آئین، یہ کائنات ہم کو سکھا رہی ہے، اطاعت پروردگار. ایک جنرل پرسیپشن ہے کہ اسلام آرتھوڈاکس کو پروموٹ کرتا ہے. اسلام ایک روڑی وادی مذہب ہے، اور جہاں پر کسٹمز اور ریچولز بہت زیادہ حاوی ہیں. تو آج کے اس دور جدید میں آپ اگر غور کریں تو مسلمان ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جو اکثریت ہے وہ اس دور کے ساتھ اکوموڈیٹ نہیں کر پائی ہے. ایک جو ان کا تسلسل ہے وہ اس سے ڈسکنیکٹ ہوتا نظر آتا ہے. تو ایسے میں آپ کا اپنا کیا نظریہ ہے کہ کیا واقعی مسلمان اس دور کی ترقی سے اپنے کو کنیکٹ نہیں کر پایا ہے، یا کوئی اور وجہ ہے؟ کچھ ہماری جو اپروچز ہیں امت کو لے کر، وہ ابھی ان ایشوز کو ایڈریس نہیں کر پائے ہیں ٹھیک سے، کہ جس سے امت اس دور کی جو ضرورتوں کو ان سے جو ہے بینیفٹس حاصل کر سکے، یا ان اسپیس کو اتنا دبا دیا گیا ہے کہ ان پر بہت زیادہ تذکرہ نہیں ہوتا ہے، جیسے جلسے ہوتے ہیں یا کچھ ہمارے پاس پلیٹ فارمز ہیں جو اویلیبل ہیں. تو وہاں پر کن ریفارمز کی ضرورت ہے؟ اندر ایک بہت اچھا کویسچن، تفصیل طلب بات ہے. کہ آپ دیکھیے کہ پہلی بات تو یہ جو اعتراض ہے کہ اسلام میں رسومات بہت ہیں اور دقیانوسی باتیں ہیں، یہ فقط اعتراض ہے، حقیقت سے دور ہے. اسلام یعنی جو اصل دین ہے، جو پیور دین ہے، جو حقیقی دین ہے، وہ رسم و رواج کا منکر نہیں ہے، لیکن وہ انہی رسومات کو مانتا ہے کہ جو انسان اور معاشرے کے لیے فائدے مند ہوں، جو انسان کو پستی میں نہ ڈالیں، جو انسان کی فکر کو برباد نہ کر دیں، جو اس کو ایک ایسا وجود بنا دیں کہ بس وہ کام کر لیتا ہے، سوچتا نہیں ہے کہ کیا اس کے فائدے ہیں، کیا نقصانات ہیں. رسم کا اسلام مخالف نہیں ہے. وہ رسم جو انسان کو برباد کر دے، وہ رسم جو لوگوں کے اوپر جو ظلم کا باعث بن جائے، جو لوگوں کی ترقی میں، اصلی ترقی میں رکاوٹ آ جائے، اسلام اس رسم کو نہیں مانتا. آپ کو معلوم ہے اور ناظرین کو معلوم ہے کہ زمانہ جاہلیت جہاں رسول خدا کو بھیجا گیا وہاں کیسی کیسی رسومات تھیں. زندہ لڑکی کو گاڑ دیا جاتا تھا. یہ کتنی بری، کتنی ہائیلی کنڈیمنیبل قبیح رسم تھی نا یہ. اسلام نے اس کو نل اینڈ وائڈ کیا، ڈسکارڈ کیا، اپروٹ کیا اسے، اور عورت کی عزت اور اہمیت کو بتایا. لیکن اگر جناب ابراہیم کا جو اسلام جو وہ لے کے آئے تھے، اسی کا تسلسل اور اسی کا پرفیکشن رسول خدا نے کروایا، وہاں پر اگر رسومات حج ہیں تو اسلام نے اسے ریٹین کیا. یعنی اللہ کے لیے محبت میں، اس کے حکم میں، اس کی اطاعت میں، اس کے خانہ خدا جا کر طواف کرنا، حج کو انجام دینا، قربانی کرنا، یا اس طرح کی بہت سی باتیں جو رسومات ہیں، اسلام نے اسے قبول کیا. ہماری شادی بیاہ میں بھی جو اچھی رسمیں ہیں، اسلام ان کو مباح کے دائرے میں لاتا ہے. نہ وہ حرام، نہ حلال، نہ مکروہ، نہ وہ، بلکہ مباح ہے، اچھی چیز ہے، کرو. ہمارے کسی اصول سے ٹکرائے نہیں.
ایک تو یہ جواب ہوا کہ یہ پروپیگنڈا ہے آپ کا۔ اگر ہمارے سماج میں اور اسلامی معاشرے میں اور گھروں میں بلا وجہ کی رسمیں اور ایسی باتیں کہ جو عقل کے خلاف ہوں، جو منطق کے خلاف ہوں، جو ہماری ترقی میں رکاوٹ ہوں، جو ہم کو بہت پسماندہ بنا رہی ہوں، تو اس کا دین سے تعلق نہیں ہے۔ یہ سماجی دین الگ ہے اور حقیقی دین الگ ہے۔ یعنی اس لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ آپ نے خود جو دین بنا لیا ہے اور جو اصل دین ہے۔ تو اب یہیں سے آپ کی بات کہ ایجوکیشن میں، ہیلتھ کیئر میں، نیوٹریشن میں، ٹیکنالوجی میں، عورتوں کے حقوق کے لیے بات کرنا، مرد اور شادی شدہ زندگی، اس طرح کی جو بہت سے ڈائمینشنز ہیں، ان پر بہت زیادہ دینی گفتگو نہیں ہوئی ہے۔ ہمارے پاس جو پلیٹ فارمز ہیں، جو ہمارے تھنکرز ہیں، ہمارے علماء ہیں، ان کو ان امور پر بہت زیادہ ڈسکس کرنا چاہیے، کیونکہ انہی امور پر مغرب اور مغربی افکار ہمارے نوجوانوں کو اور لوگوں کو بہکا دیتے ہیں کہ تمہارے یہاں تو کوئی بات ہی نہیں ہو پاتی اس پر، تمہارے یہاں تو پرانا قبائلی نظام ہے، تمہارا دین کیا کہتا ہے؟ تمہارے پاس کوئی اکنامک سسٹم ہے، کوئی ڈاکٹرن ہے کیا؟ اسلام جو ہے وہ مرد اور عورت کے حقوق کے بارے میں کیا بات کرتا ہے؟ فیملی لائف کیسی چلائی جائے؟ بزنس لائف کیسی ہونی چاہیے؟ اس پر تمہارے یہاں کوئی بات ہی نہیں ہے۔ تو کیونکہ ان کو بظاہر یہی نظر آتا ہے کہ رسم و رواج ہے، کچھ باتیں ہیں، کچھ فیسٹیولز ہیں، تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم بتائیں کہ اسلام کسی رسم و رواج کے بنڈل کا نام نہیں ہے، بلکہ اسلام مکمل نظام حیات کا نام ہے۔ زندگی کا کوئی ایسا ڈائمنشن اور شعبہ نہیں ہے جہاں یہ دین کہے کہ جو مرضی ہو کر لیجئے، ہم سے کیا مطلب۔ یہ دین وہ ہے کہ جو زاربند باندھنے کی بھی ترکیب سکھاتا ہے، یہ دین وہ ہے جو کپڑا پہننے کا سلیقہ سکھاتا ہے، وہ اسلام کے جو آپ کے بیڈ روم میں بھی آپ کو اکیلا نہیں چھوڑتا ہے، اور جتنے بھی ڈائمنشنز ہیں زندگی کے، اس میں کہیں بھی بغیر ہدایت کے نہیں چھوڑا ہے، نہ یہ کہہ دیا ہے کہ جو چاہے کر لو۔ لہٰذا ہمیں دین کا جو اصل چہرہ ہے، جو اصل دین ہے، جو پیور دین ہے، اس کو ری وزٹ کرنا چاہیے۔ ہمارے اسکالرز، ہمارے تھنکرز، ہمارے علماء سماج کے میں جتنے ڈپارٹمنٹس ہیں اور انسانی شعبے جتنے بھی ہیں، ان پر دینی روشنی ڈالیں اور ان امور پر گفتگو کریں، تاکہ مسلمانوں کی جو پسماندگی ہے، وہ جو پچھڑ گئے ہیں، وہ جو زمانے سے مطابقت نہیں کر پا رہے ہیں، وہ مطابقت حاصل کریں اسلامی رنگ اور مزاج کے ساتھ، تاکہ معلوم ہو کہ دین اسلام کو پچھڑوانے کے لیے یا بیکورڈ بنانے کے لیے نہیں آیا ہے، بلکہ دین ہی تو ہے وہ کہ جو انسان کو اصل میں پروگریسو بناتا ہے، جہاں اس کا شعور بھی ارتقاء پر ہو، جہاں اس کے جسم کی بھی حفاظت ہو رہی ہو اور ہیلدی باڈی بھی بنا رہا ہو، اور جہاں اس کی روح بھی اپنا فوڈ حاصل کر رہی ہو اور ایک پورا معاشرہ ہیلدی معاشرہ بن رہا ہو۔ صاف طور پر آپ نے یہ بتایا کہ کسٹم کو بھی ریٹین کیا جائے، اس کے ساتھ ساتھ پروگریسو اپروچ بھی رکھا جائے۔ اسی کی روشنی میں ہمارے نوجوانوں سے مخاطب ہوتے ہوئے بہت مختصر لفظوں میں ایک کلوزنگ ریمارک چاہیں گے آپ کا؟ میں اپنی اس ایپیسوڈ کی بات کو یوں سمرائز کروں کہ اسلام رسم و رواج کا مخالف نہیں ہے، بلکہ وہ رسومات کو جاری کرتا ہے، مگر اس شرط کے ساتھ کہ وہ رسم یا وہ رواج انسان کو پستی میں نہ لے جائے، عقل و شعور کو معطل یا بیکار نہ کر دے، اور اس معاشرے کو نقصان نہ پہنچائے۔ اگر کوئی ایسی رسم ہے کہ جو انسان کو بلندی تک لے جائے، انسان کے کردار کو نکھارے، لوگوں میں امن و آشتی اور محبت کا پیغام جاری کرے، تو اسلام اس رسم کو مبارکباد کہتا ہے، اسے ریٹین کرتا ہے۔ لہٰذا ہمیں مغرب کو اپنا آئیڈیل نہیں بنانا ہے۔ جب آپ کے پاس ایک مکمل نظام حیات، جو الہی نظام حیات ہے، وہ موجود ہے، ضرورت ہے کہ ہم ان گوشوں پر غور و فکر کریں اور ڈسکشن کریں، ڈائیلاگ کریں کہ جو تشنا رہ گئے ہیں، جن پر بہت زیادہ بات نہیں ہوئی ہے، اور جس پر ماڈرن زمانہ بہت بات کر رہا ہے، اس کا اسلامی فریم ورک اور اسلامی رنگ ہمیں اپنی قوم کے سامنے پیش کرنا چاہیے، تاکہ قوم بھی فائدہ حاصل کرے، اور اسلامی رنگ سے سماج میں جو بھی رہ رہا ہے بندہ خدا، اس کو بھی فائدے حاصل ہو۔ ناظرین، ڈاکٹر قدسی رضوی صاحب نے ویسٹاکسیگیشن، ڈائنامزم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت علیہ السلام کی تعلیم کی روشنی میں بہترین گفتگو آپ کے سامنے پیش کی۔ اسی کے ساتھ ہم آپ سے رخصت لیتے ہیں، انشاءاللہ پھر ایسے ہی سوالوں کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ خدا حافظ۔